اهدنا الصراط المستقيم ولا يبدين زینتهن، نہ ظاہر کر دو اپنی خوبصورتی کو مگر الا لبعولتهن، اپنے خاوندوں کے لیے چہرہ ہے خوبصورتی کا مقام. بہرحال او آبائن، باپ جس نے کہا یہ حرام تو باپ ہے اس کا، او آباء بعولتهن، یا اپنے خاوندوں کے باپ، او نسائهن ابنائهن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹے، او ابناء بعولتهن، اپنے یعنی اپنے بیٹے جو پیچھے سے چلے آتے ہیں اور پہلے سے شادی شدہ تھی، مطلقہ ہو گئی یا خاوند مر گیا، اس پہلے بچوں کے آگے بھی بچے اس کے، او ابناء بعولتهن، یا اپنے خاوندوں کے پہلے بیٹوں سے، او اخوانهن، یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانهن اخواننا، یا اپنے بھائیوں کی اولاد بھتیجے، او بنی اخواتهن، یا اپنی بہنوں کی اولاد بھانجے، او نسائهن، یا ان کی عورتیں، او ما ملکت ایمانهن، یا وہ جو مالک ہے تمہارے ہاتھ. مالکت ایمانهن سے مراد لونڈیاں ہیں، غلام مراد نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے جو میاں والی کے ضلع میں، کیا اور ضلع میں بڑے بڑے قوانین ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے نوکر چاکر آتے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ملکت ایمانهن میں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور ملکت ایمانهن میں لونڈیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں. بعض کہتے ہیں اس زمانے میں غلاموں کو قوت طباع ان کی دور کر دی جاتی تھی، ان کی قوت طباع نکال دی جاتی تھی، جماعت کے قابل نہیں چھوڑا جاتا تھا، تب مراد لکھنی بہتر یہ بات چھوڑ دو. چھوڑ دیتے ہاں دل جی ہاں، بہتر یہ کہ یہ بات چھوڑو، یوں کون مت کہو. صحیح بات یہ کسی مراد لونڈیاں ہے، مرد غلام مراد ہی نہیں. جب مرد نہیں ہو غلام مراد نہیں ہے، کیوں اس قسم کی غلط باتیں کرتے ہو؟ پھر آج کل ہے کہاں غلام، نوکر جا کر ہوتے ہیں. نوکر کے گھروں میں آنے سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی مخفی نہیں. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ لوگ مرد جو تابعین ہیں، تابع غیر اولی الاربۃ نہیں ہے صاحب حاجت کے، من الرجال مردوں سے، بوڑھے مرد اس قدر بوڑھے ہیں کہ شاوت کا نام نشانی رہا. ابھی طفل الذین لم یظہروا عورات النساء، بچے چھوٹے جو نہیں غالب ہوئے عورتوں کی شرمگاہ پر، یعنی مراد کے ان کے اندر بھی خیال نہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں بات. فلا یضربن بارجلہن، نہ ماریں اپنے پاؤں کو. کیوں مارتی ہیں؟ لیعلم، یہ متفر منفی پر، کیوں مارتی ہیں میرے پاؤں کو؟ لیعلم، تاکہ ظاہر کیا جائے، ما یخفین من زینتہن، جو چھپا رہی اپنی خوبصورتی سے. عقل کرتی ہیں گھروں کے اندر اپنے پاؤں کے اندر ہی، اور اپنے پاؤں کے ہاتھوں کے اندر ناخنوں پر پتنی کیا بلا لگا دیتی ہیں، یہ تاکہ خواہ دوسرے مرد ان کی طرف اعلان کرے. اگر نہیں اعلان ہو سکے تو قرآن پاک نے آج سے 1300 سال قرآن پہلے کہا تھا. اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو واقع میں یہی ہو رہا ہے. پاؤں کو آگے مانا کرتے تھے لوگ یہ کہ نہ مارے اپنے پاؤں کو شنگھار، زیور ہو رہا پاؤں میں پہنا ہوا، چھن چھن کے ساتھ اور جا رہی ہو، خام کا پاؤں دیکھتا ہے آدمی. مراد کے پاؤں میں ایسا زیور ڈال کر نہ چلے تاکہ آواز آئے گی زیور کی، نظر دیکھے گا. اب تو وہ نہیں ہے، زیور نہیں پہنتی لیکن پاؤں کے ایسے انداز رکھتی ہے تاکہ خام خواہ دیکھ کر مائل ہونے والا مائل ہو رہا ہو. بے حیاؤں کے لیے پورا خاصا ایک منظر بن جاتا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ اللہ ایمان والا. آگے قانون جا رہے ہیں، پانچواں قانون، انکلوا ایاما منکم صالحین من بعدکم، نکاح کر کے دو ایاما، جو رانڈ ہو تم میں سے، جو نیک ہو تمہارے غلاموں سے، نیک ہو تمہاری باندیوں سے. کیا مانا؟ یعنی جو بھی تمہاری باندیاں ہیں ان کو بھی نکاح کر کے دو، جو غلام ہے وہ بھی نکاح کر لو. کیوں؟ تاکہ ملک میں زنا نہ ہونے پائے. اس سے معلوم ہوتا ہے
सालिहीन मिन इबादिकुम के अंदर मालूम होता है वो जो हंसी करने की बात है यूं ही कब है। गुलामों को भी निकाह कर दो, तुम्हारे अपनी लोटियों का बांगियों को भी निकाह कर लो ताकि मुल्क में जिना ना हो जाए। और कोई हो चुका है अयामा उसकी बीवी बहुत हो चुकी है तब भी निकाह कर लो। बहरहाल कुरान ये चाहता है जिना मुल्क में न होने पाए। नौजवान भी हो ये कब हो सकता है यकून वगैरह हाँ अगर वो ताकत नहीं रखते खर्चे की युगनिहुमुल्लाह मिन फज़लिही खुदा उनको अपनी जरूरत कर देगा। वल्लाहु वाज़िन अलीम वलियस्ताग़िफ़ चाहे कि बच्चे वो लोग लाए निकाह जो कि निकाह के हर पर बिल्कुल कुदरत नहीं वो सब्र करे हत्ता युगनिहुमुल्लाह मिन फज़लिही जब खुदा गनी कर दे खर्च आ जाए उससे पहले रोजे रखे ताकि शहवत कम हो जाए। वल्लज़ीना यक्तमूना किताब फिकर सीता वो लोग जो चाहते मुकातब होता है। मुकातब माना क्या है गुलाम है। गुलाम को मालिक कह देता है मुझे 500 रुपया तू कमा कर ले आ तू आजाद हो जाएगा। जो होता है मुकातब रकबतन गुलाम होता है यदन आजाद हो जाता है खुद कमाता है खाता है वो रकम अपनी मुद्दत पे आकर दे देता है। मिम्मा मनगत ईमानुकुम जो वार तुम्हारे हाथ फकातिबूहुम मुकातब बना लो लेकिन अलिमतुम फीहिम खैरा अगर जानते उनमें खैर ये आजाद होने के बाद ये मुसलमानों का मुखालिफ न रहेगा। वआतु मिन मालिल्लाह अगर जानते हो इसमें शिर्क का मादा नहीं है मोमिन रहेगा ईमान छटेगा नहीं बेशक अदा कर दो कोई बात नहीं। वआतु मिन मालिल्लाह अदा करके तुम उसको खुद भी कुछ माल दे दो अल्लाह तुम्हें दे रखा है। वला तुकरिहू वतयातिकुम अलल बिगाह इन अरदना तहस्सुना नेतब हयात दुनिया न मजबूर कर अपने बांगियों को जिना पर अगर वो इरादा करती है बचने का तुम क्यों कर दो मजबूर ताकि तुम ढूंढो मार हयाती दुनिया के ढूंढते हो। बाद ऐसी भी थे उस जमाने में बेईमान अपनी बांगियों से जिना करवाते थे जाओ जहां से जिना करवा कर लाओ हमें खत्ता लेकर दो। तुम यकीन जानो मैं गलत नहीं कह रहा आज ऐसी भी दयूस है इस मुल्क में ऐसे दयूस है और बेहया हो चुके हैं सुअर के सुअर जो अपनी बच्चियों को जिना करवाते हैं ताकि खत्ता लेकर आए और बीवियों से भी जिना करवाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा बल्कि बच्चियों से जिना करवाते हैं जब ताकि हाकिम लोग उनकी मर्जी मुताबिक फैसला कर ले। ये मुल्क के हालात हैं यही हालात जो जाहिलियत में थे आज उन हालात से 2-4 आगे हम जा रहे हैं। मुल्क बड़ा बेहया हो चुका है। सही बात थी कि जो तलबा और हम लोग हैं मस्जिद के अंदर बैठने वाले हमें वाकयात का कोई पता नहीं खुदा बचा कर रखे। इन जो मजबूर करेगा अल्लाह के आगे जवाब देगा मुजरिम होगा। अल्लाह ताला इसकी इकरार करने का रहीम बख्श देगा कि तुम मजबूर छोड़ दोगे। एक यहाँ एक सवाल है कुरान पाक में ला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाह इन अरदना तहस्सुना क्यों कहा। वो लोग इनसे फिर भी अच्छे थे मुशरिक बेहया लेकिन अपनी औरतों को बेटियों को नहीं करते थे। ये बहुत ज्यादा बेहया हो चुका है और बेहया होंगे जो इस बेहया के नताज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा। ये तो मामूली है अभी यहां जो है ना एक सवाल आता है ला तुकरिहू फतयातिकुम अलल बिगाह इन अरदना तहस्सुना में आता है। इन अरदना तहस्सुना मालूम होता है कि अगर वो नहीं बचना चाहती न मजबूर करो जिना पर इन अरदना इन शर्तिया है मजबूर न करो इन अरदना क्या बने इन अरदना का बात तो बनती नहीं। इसलिए इन अरदना तहस्सुना का मतलब क्या है अगर वो इरादा करती बचने का मुराद क्या है। ये इन शर्तिया जो है शर्त ये माना नहीं कि शर्त बगैर कर लो ये है शर्त मजीद कुबाहत के लिए मजीद कुबाहत के लिए। अगर न बचती तब भी मजबूर करना बुरा था जब वो बच रही है मजबूर करना और बुरे का बुरा है। नहीं समझी मेरी बात को। अब देखिए आगे चलिए
لقد انزلنا عليكم آيات مبينات ومثل من القوم قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض. بس اللہ نور السماوات والارض. آگے جی دیکھو اب مسئلہ توحید آ گیا. جس مسئلے کی وجہ سے تہمت لگائی گئی تھی. ہمیشہ پروپگنڈا کرنے والے, جھوٹی تہمت لگانے والے اتنا جھوٹی تہمت لگاتے ہیں کیوں؟ تاکہ کسی صورت مسئلے کو نقصان پہنچے. میں یقین سے تمہیں کہتا ہوں خواہ عنایت اللہ شاہ سمجھ ہم ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف ایک مسئلے کو ٹھیس پہنچانا ہے. یہ اس لیے اب تک ساڑ ہے. یہ کیا توحید توحید ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں سارا سال ہم پڑھاتے ہیں 2 منٹ یہ خوار کر دیتے ہیں طالب علموں کو. اصل ان کی یہی ہے کہ یا اللہ یہ درس بند ہو جائے. ہاں جی اللہ نور السماوات والارض مثل نور کا مشکات فیہ مصباح المصباح فی زجاجہ ازجاجۃ کانکم دریۃ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یهدی اللہ لنور من یشاء ویضرب اللہ الامثال واللہ بکل شیء علیم. اب دیکھیے گا کس کو؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کی ذات نور السماوات والارض, روشنی آسمان و زمینوں کی. یعنی اللہ تعالی آسمانوں میں زمین جتنے آسمان ہیں جتنی زمینیں ہیں نظام عالم کے ایک ایک ذرہ کائنات کیا ہے؟ یہ سب خدا کی روشنی ہے, خدا کی کارسازی ہے, خدا کی قدرتوں کا کرشمہ ہے. اگر یہ آسمان زمین کے جتنا ایک ایک ذرہ کائنات کو جہاں تمہاری طبیعت سنوراتا ہے وہاں سے آواز آ رہی ہوگی یہ خدا ہی کا نور ہے, خدا کے تصرفات ہے. اگر خدا کا تصرف نہ ہوتا تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. اس کے ساتھ لگاؤ ایک اور صوفیاء کرام کا, کہتے ہیں یہ سارا عالم خدا کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے. اگر یہ تجلی اٹھا لے گا سارا جہان درم برم ہو جائے گا. سب سارا نظام کیا ہے؟ خدا قسم اس کی تجلیات ایک رشوہ ہے تھوڑا سا. اللہ نور السماوات والارض, تمام آسمان و زمینوں کی نور روشنی اللہ ہے. کیا مانا؟ سارے آسمان و زمینوں کے اندر تہار سازیاں اور قدرت کی کرشمی اللہ ہی کی ہے, کسی اور کو نہیں. مثل نوری, ہاں یہ ہے تو بڑی واضح چیز, بڑی صاف ہے. کوئی اندر ہی ہو بے ایمان نہ سمجھائے, ورنہ خدا کی قسم ہر چیز آواز دے رہی ہے. ہر پتا کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کارسازی میرے اللہ کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. ہر پتا اللہ کی قسم کہہ رہا ہے. اور چیز چھوڑ دے, اپنا اللہ کی قسم ایک اندام کا ذرا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اندام بھی نہیں ہو سکتا تھا جب خدا کی کارستانی نہ ہوتی. نور السماوات آسمان زمین کا ذرہ آواز دے رہا ہے بشرطے کوئی سمجھنے والا ہو. خدا کہتا ہے مثل نوری, اس نور توحید کی مثال, اس صحیح رستہ نور توحید کی مثال کیسی؟ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. ہو ایک تاک یا آلہ, اس میں ہو دیا چراغ فی زجاجہ, شیشی میں شیشہ بھی ہو صاف. الزجاجۃ کنا کوکب, اور شیشہ بھی کیسا گوئے کو ستارہ. دری چمکنے والا, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ ساری صفتیں کوکب کی. ایسا ستارہ یوقد چمکنے والا ہو بھی کس سے؟ من شجرۃ, یہ حال ہے, حال ہونے یا تو من شجرۃ, من شجرۃ ہو بھی وہ کیا؟ من شجرۃ ہو بھی کسے درخت سے, درخت بھی برکت والا, برکت والا. یہاں دیکھا سمجھو جو کوکب الدری یوقد
یہ جو ہے نا المصباح بھی زجاجہ اور زجاجہ فلان، یہ من شجرت سارے اس کو ہر بناؤ مصباح کے ساتھ. اس لیے میں پہلے کہہ چکا اللہ تعالیٰ کا نور السماوات والارض ہونا، میں نے اس لیے کہا کہ سارے آسمانوں اور ساری زمین میں اللہ کا نور کا ہونا مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خدا خود یوں پھر رہا ہے، یعنی آسمان زمینوں میں کہہ چکا ہوں یہ سارا آسمان زمین کیا ہے کیا؟ ہر 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 آسمان زمین کے ذرے ذرے کائنات کے اندر سے آواز آ رہی کہ میرے اندر میرے اللہ کی کارستان، یہ کسی اور تو کوئی یہاں دخل ہو، اسی کا نور ہے، اسی کی روشنی ہے، اسی کی کارستان کی قدرت کرشمے ہے، اس کے سوا کسی اور کو کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. بات سمجھے ہو؟ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، یہاں پر ابھی کہتے تھے نور تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسانیت ہے، کوئی بات بھی ہو تب بھی. مثل نوری کمشکات، اس کی نور کی مثال ایک تاک ہو، تاک میں ہو بھی چراغ، چراغ ہو شیشے میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد، ہو بھی ستارہ، ہو بھی چمکنے والا، اور وہ بھی جلایا گیا ہو، کس سے جلایا گیا ہو؟ من شجرۃ مبارکۃ، ایسے درخت سے برکت والا، وہ بھی برکت والا زیتون کا درخت، لا شرقیت ولا غربیہ. زیتون کے درخت میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت زیادہ سایہ تب بھی خراب، بہت زیادہ دھوپ تب بھی خراب. یہ ان لوگوں معلوم مجھے خالص تیل زیتون کا رکھتے ہیں، اس لیے یہاں نہیں ملتا. شام کے علاقے کا صحیح ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی دو خرابیاں نہ تب ہوتا ہے ٹھیک، نہ بالکل سائے پر رہا ہو نہ بالکل دھوپ پر رہا ہو، خالص، یعنی دھوپ بھی سخت نہ ہو وہاں اور سایہ بھی بالکل پر گنجان نہ ہو. قرآن کہتا ہے وہ بھی زیتون کا درخت تیل، وہ بھی لا شرقیت ولا غربیہ، درخت بھی ہو زیتون کا، اس میں نہ ہو سبب خرابی کا، شرقیہ بالکل دھوپ کی وجہ سے، ولا غربیہ نہ ہمیشہ سائے کی وجہ سے یہ بھی خرابی نہ ہو. اس قسم کی درخت سے جو تیل نکلے گا کتنا ہر تو یکاد زیتھا، قریب ہوگا اس کا تیل اتنا خالص، یضیء روشنی دے رہا ہوگا، خود بخود تیل ہی روشنی دے رہا ہوگا، اتنا خالص نکلا ہوا. لو لم تمسس نار، اگر اس کو آگ پہنچے یا نہ پہنچے، اتنا صاف دنیا میں کوئی چیز ہوگی، اگر آگ پہنچ جائے تو کہنے ہی کیا، جس تک کہ اتنا صاف دنیا میں اور کوئی چیز نہیں جس قدر صاف ہو. درخت بھی ایسا ہو بھی زیتون، خرابی بھی کوئی نہ آئی ہو، نہ دھوپ کی خرابی ہو نہ سائے کی خرابی ہو، اس کی صفائی سے ہی روشنی معلوم ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس تیل کو درخت آگ ہو جائے پھر تو کیا کہنا ہے، پھر تو بات ہی کیا ہے. جس نے اس چیز کے اندر کوئی شبہ کی گنجائش کسی کو نہیں رہ سکتی، ہر آدمی کو یقین ہوتا ہے یہ خالص ہے خدا کے، اسی طرح سارے جان میں کارستانی کے اندر میرے اندر بھی کوئی شبہ کی بات نہیں آ سکتی. یعنی سارے نظامی عالم میں خدا کی کارسازی میں بالکل کوئی شبہ نہیں آ سکتا، جس اس چیز کے خالص ہونے کے اندر کوئی شبہ نہیں آ سکتا. یاد اللہ نور نور لا نور، اللہ تعالیٰ کا متصر غیب دانوں بالکل ظاہر، روشنی پر روشنی، ایک نور پہلے اوپر سے دلائل نور کی دو. واللہ یاد نوری، خدا اپنے نور کے لیے اپنے اس روشنی کے لیے رہنمائی کرتا ہے جس کو جاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، خدا بیان کرتا لوگوں کی مثالیں تاکہ لوگ سمجھے. واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو کار ساز اللہ میں عالم، ہر شے کو جاننے والا بھی. حاصل کیا نکلا؟ اللہ کی کار سازی اس نظام عالم کی ذرے ذرے نظام عالم میں، سارے نظام عالم کی کار سازی ایسی ہے جس کی اتنی چیز خالص کیا مشکات ہو، اس میں چراغ ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ چمکنے والا ہو، اور چمکے بھی اس تیل سے چمکے، اتنا صاف تیل
اس میں ذرا بھی کوئی خرابی نہ ہو، وہ تیل ہی سے شیشہ چمک رہا ہو، اگر شیشے اس تیل کو آگ لگ جائے پھر اور زیادہ روشنی، جس سے حس کی روشنی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، وہ روشنی بالکل صاف روشنی ہوتی ہے، کوئی اندھیرے کی نام و نشان نہیں ہوتا۔ خدا کی توحید کے اندر بھی کوئی اندھیرا نہیں، اس کی کارسازی کے اندر بھی کوئی اندھیرا نہیں، سمجھے؟ باقی جدھر بھی جاؤ گے اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے وہاں اندھیرے ملے گی، کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ خدا کی روشنی یعنی کارستانی کے اندر ایسی روشنی ہے یہاں اندھیرے کا نام و نشان بھی۔ بات سمجھو بات کو پھر سمجھو۔ درخت کی چیز ٹھہری، یہ درخت کو قرآن پاک کہتا ہے درخت سے تیل نکالا ہوا ہے، یعنی درخت ایسا ہو جس درخت کے اندر بھی نہ دھوپ کی خرابی آ چکی ہو نہ سائے کی خرابی آ چکی ہو، اس میں سے جو تیل نکلا ہے کتنا خالص ہوگا۔ وہ تیل ہو شیشے میں، شیشہ بھی صاف ہو، پھر اس روشنی میں کوئی شبہ ہوتا ہے، پھر اسی تیل کو جب آگ بھی لگ جائے پھر کس قدر روشنی ہوگی، جس کی صبح ذرا بھر بھی اندھیرے کا نام نشان کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے اس کے تیل خالص ہونے کے بعد روشنی ہوتی ہے یا اس کے تیل کو آگ لگنے کے بعد روشنی پھیلتی ہے، یوں ہی سمجھو جس طرح اس کے اندر کوئی ملاوٹ اندھیرے کی شک پیدا نہیں ہو سکتا، خدا کی نور ہونے کے اندر بھی اس کی کارستانی کے اندر بھی کوئی شبہ کی بات پیدا ہو نہیں سکتی۔ ایسا درخت ہے کئی توپ لگے تو نہ سبزی لگے، ایسی زمین ہے، یہ زیتون کا درخت، اس زیتون کا درخت رکھتے ہیں لوگ اور تیل نکالا کرتے ہیں، ان کو ایسے مقامات پر رکھتے ہیں نہ سخت دھوپ ہو وہاں نہ بالکل سایہ ہو۔ سمجھے؟ میں نے کہا پہلے بھی، سمجھو بات کو، اس لیے میں تمہیں کہا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں مولوی تیل مل جائے خالص زیتون کا، اب ہم گئے تھے وہاں، کئی لوگ ہمیں یہ کہا تھا خدا کے لیے وہاں سے تیل لے آنا، کیونکہ اس کی بڑے خصوصیات ہیں، بہت اس کے اندر فوائد ہیں، تو یہ قطعاً نہیں ملتا سوائے شام کے علاقے کے، بڑی پیداوار ہے شام کے علاقے کی، لیکن ان کے درختوں کی ایسی رکھوالی ہوتی ہے، اس کی رکھوالی ہوتی ہے، نہ سایہ اس پر پورا آتا ہے نہ سب دھوپ آتی ہے، درمیانے مقامات رکھتے ہیں جہاں سایہ بھی کم دھوپ بھی کم ہوتی ہے، وہاں کا جو تیل نکلتا ہے ایسا تیل دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ قرآن کہتا ہے تیل بھی ایسا ہو، شیشہ بھی ایسا ہو، پھر روشنی کیسی ہوگی، اور ذرا آگ لگ گئے تو پھر کیا کہنا، پھر روشنی ہی روشنی ہوگی، اور ایسی روشنی ہوگی اس میں ذرا بھی ملاوٹ اندھیرے کی نہیں آ سکتی۔ خدا کہتا ہے میری کارستانی کرنے کوئی شبہ کسی غیر کا آ نہیں سکتا، نہ کوئی سمجھ اس کی مرضی ہے، ورنہ میری ہر شے کہہ رہی ہے مولا تو ہی کارساز ہے، دوسرا کوئی کارساز، کارسازی بھی تیری صفت ہے، نور السماوات والارض واللہ بکل شیء۔ مثال ارب والوں کو قرآن نے ایسی دی ہے، اس سے بہتر مثال اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی، اس میں ذرا بھر بھی کوئی شبہ کی بات وہ جانتے تھے، تمہارے کے حالات کو جانتے تھے، قرآن کا ذرا کبھی شبہ پڑا ہے، کہتے جی بڑی خالص ہے، خدا کہتے ہیں کہ تیل بھی خالص اور روشنی بھی خالص، جس طرح یہ خالص ہے کوئی شبہ کی بات نہیں، میرے آسمانوں زمین کے اندر میرے تصرف بھی خالص ہے، یہ بھی کوئی شبہ کی بات، واللہ بکل شیء علیم، جاننا بھی اس کی صفت ہے۔ قرآن پاک نے سمجھا گویا کہ کارسازی بھی اللہ کی صفت اور ذرے ذرے کو جاننا بھی اللہ کی، واللہ بکل شیء علیم، یہاں تک ایک ہوا ہے۔ اب سمجھیے صرف قرآن پاک خوش ہوئی اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ہاں جی دیکھیے اب یہاں ایک قرآن پاک بیان کرا دلیل نقلی، یہ مسلک کی دلیل نقلی، یہاں سے چلو ذرا پیچھے مطلع ہو جائے، رجال یہاں سے رجال
اللہ کے ایسے بندے لا تلہم تجارت ولا عن ذکر اللہ، جن کو نہ غافل کرتی تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے مسئلے سے۔ رات دن کروڑوں انسان، ہم بھی ان میں ہیں، رجال انبیاء ہو گئے یا انبیاء کے نقش قدم ہو گئے جو اللہ کے مسئلے کے لیے خالص لگی ہوئی ہیں، پیغمبر بھی، پیغمبروں کے ماننے والے بھی۔ اللہ کے مسئلے کی رات نہ تجارت بھی کوئی نہیں اور کوئی کاروبار بھی کوئی نہیں، اللہ کا مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ ان مسئلے سے کوئی چیزوں کو ہٹانے دے، اللہ کی قائم نماز سے، زکات دے، یا خاون یومن، یہ سارے مرد اللہ کے مسئلے کو چاہنے والے ڈر رہے ہیں دن سے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کے دل بھی پھر جائے گی، آنکھیں پھر جائے گی، خدا کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ بدل دے گا اکثر عاملوں ویزیدہم من فضلہ، خدا کو زیادہ اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس قسم کے مرد ایک نہیں دو نہیں، پیغمبر بھی آئے، پیغمبروں کے نقش قدم چلنے والے بھی ہیں۔ آگے لفی بیوت آئے نہیں سمجھے، رجال طلاق وخر فی بیوت خبر ہو مقدم، ایسے اللہ کے بندے ہیں گھروں میں۔ اذن اللہ، گھروں سے مراد کیا ہے؟ مسجد ہے، بیوت مساجد، اللہ کے گھروں میں جہاں اللہ نے حکم دیا کہ اونچا کیا جائے، ذکر کیا جائے، وہاں میرا نام۔ اونچا مراد کیا ہے؟ میری ذکر کو اونچا کیا جائے پر غیر اللہ کے نام کو اونچا نہ کیا جائے، مجھے ہی پکارا جائے، غیروں کو نہ پکارا جائے۔ یسبح لہ بالعشی والابکار والآصال، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں صبح بھی اور شام بھی، ماں کے مل کہتی یا اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اب یسبح کا فاعل کون ہے؟ رجال، یہ ایسا جیسا تناظر فعلان، سمجھو یہ ترکیب مشکل ہے، ترکیب مشکل ہے، میں حل کر رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھو اس ترکیب کو۔ جس طرح کہ تناظر فعلان ہے، تناظر فعلان کتنا ہے؟ رجال مبتدا مؤخر، فی بیوت خبر مقدم، نیز جس نے رجال مبتدا مؤخر ہے اسی طرح رجال یسبح کا فاعل بھی ہے، یسبح کا فاعل بھی ہے۔ بہرحال اگر فاعل بناتے ہو مبتدا نکالنا پڑے گا، مبتدا بناتے ہو تو فاعل نکالنا پڑے گا، یا اس میں دونوں چیزیں بنا لو۔ ماں قبر کے لیے مبتدا ہے، یسبح کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور قرآن عجیب انداز میں رکھا ہے، مبتدا بھی بن رہا ہے اور بیچ میں ایک فعل آگے اس کا فاعل بھی بن رہا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مسئلہ جو تم سن چکے ہو، آسمان و زمینوں میں، ذرے ذرے کائنات میں خدا کی کارسازی اس قدر ظاہر باہر ہے، کوئی شبہ کسی کو نہیں پڑ سکتا۔ وہ کارسازی اس کی پر، ہر شے کی جاننے پر، اور اس کی دلیل سننی ہو، اللہ کے ایک بندہ نہیں، ہزاروں پیغمبر بھی ان کے معنی میں ہزاروں ہیں جو رات دن خدا کو کہیں یا اللہ تو پاک، تیری صفت میں کوئی شری، یہ دلیل نقلی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں سے نہیں سمجھے، ماننے والے ایک نہیں، پیغمبر بھی ایک نہیں، کئی، ان کے ماننے والے بھی کئی۔ حاصل کا نکلا کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی دلیل انبیاء کا وجود پاک، انبیاء کے ماننے والے جو خدا کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ دلیل نقلی۔ اب والذین کفروا، جواب سوال مقدر، میں نے کہا تھا کل دلیل نقلی ہے، اس کو چھوڑ دو، والذین کفروا کو یہ اور جگہ ہے۔ ابھی چل علم ترا دیکھو صفحہ 495 پر نیچے آ جاؤ، 495 پر نیچے آ جاؤ، نقلی کے ساتھ عقلی دلائل بھی دیکھ لو تاکہ سارا حل ہو جائے، پھر بھی کیا آ جائے گا والذین کفروا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض۔ ألم ترى، اے انسان تو نے نہیں سوچا، 495 سبھی کے آخری سب میں 3-4 آخری، ألم ترى، کیا تو نے نہیں سوچا انسان، ان اللہ یسبح له من في السماوات والأرض، خدا کی پاک کی بیان کریں سارا آسمان زمین والے، سارے آسمان زمین والے کہنے اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ وَالطَّيْرَ، اور پاکی بیان کر رہے ہیں تیرو پرندے بھی، صافات،
کھولنے والے، پروں کو پھیلانے والے، پروں کو پھیلا کر چل رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک، اس کی صفت میں کوئی بھی شریک، سارے آسمانوں والے بھی، سارے زمینوں والے بھی، سارے پرندے بھی، کلن قد صلاۃ و تسبیحا، ہر ایک نے اپنی اپنی دعا پکار جان لی. جو پکارتا ہے، جانور بھی اس کو پکار رہے ہیں، چڑیاں بھی پکار رہی ہیں، دنیا کی ہر جگہ پکار رہی ہے اپنے اپنے اندازے میں. وسر و تسبیح، اپنے انداز میں خدا کی پاکی بیان کر رہے ہیں. انسان کی پاکی بیان کرنا اور جانوروں کا اور فرشتوں کا اور وَاللَّهِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا سمجھو، یہ سارے نظام بھی عقلی بھی کہہ رہا ہے، انبیاء کا وجود بھی، انبیاء کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے نظام عالم میں خدا کی ہی کی کارسازی ہے، صاف صاف روشن ہے. اس کی ایسی روشنی ہے جس کے ایسے تیل کو آگ لگے کی روشنی پیدا ہوتی ہے. اس روشنی میں کوئی شبہ نہیں رہتا. اتنی روشنی آج تک بھی کوئی صاف نہیں ملی. اسی خدا کی کارسازی کے اندر بھی کوئی شبہ کی بات اگر ماننے والا ہو. عقلی دلیل بھی آ گئی اور نقلی بھی آ گئی. للہ ملک السماوات والارض، ساری بات آسمان زمین کی اللہ ہی کی قبضے میں. تقدیم محبت فیض دیتی ہے حضر کا، ساری آسمان زمین کی بات کیا ہی اللہ کی قبضے میں. وللہ المزید الحمدللہ یزجی صحابا ثم یذهب بینه ثم یجعل رکاما. نہیں کبھی تو نہیں سوچ، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر اس کو جوڑ دیتا جاتا ہے، تعلیم مرکب کرتا جاتا ہے، جوڑ دیتا جاتا ہے بادلوں کو، پھر کر دیتا اس کو گاڑا، بدل بڑے گاڑے ہو جاتے ہیں. فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر نکلتی ہے بارش کے اندر سے، خلال ہی یعنی ہزبرا صاحب، بادلوں کے اندر سے بارش کے قطرے نکلتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے آسمان سے، من جبال، اتارتا ہو آسمان سے. کس سے اتارتا ہے؟ من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، ایسے پہاڑ کے ہیں اس میں کوئی ٹھنڈک، بڑے بڑے پہاڑ ٹھنڈک کے ہاتھ اتارتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پہنچاتا ہے جہاں اپنے بندوں پر. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، ہٹا لیتا ہے جہاں چاہتا ہے، یعنی جہاں چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں نازل ہونے دیتا. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، چاہے تو اس کی بجلی کی چمک آنکھوں لے جائے، آنکھیں لے جائے. یقلب اللیل والنہار، تکلیف بدلاتا رہتا ہے رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. حاصل کر نکلا، اوپر بھی دیکھ لو، بادلوں کا بنانا بھی دیکھ لو، بارش کا نکلنا بھی دیکھ لو. آسمان سے یعنی بڑے بڑے پہاڑوں سے بادل بن کر آتے ہی نہیں آتے. آسمان سے، من السماء ترملو، بدل من یہ بارش کا بدل ہے. آسمان سے یعنی بڑے بڑے پہاڑوں سے. کون سی بات؟ فیہا من برد، جن پہاڑوں میں بڑی بڑی ٹھنڈے کا ہے، برف باری ہے اور پڑی ہوئی ہے، ان سے بادل اڑاتا ہے، لاتا ہے، جہاں چاہتا ہے پہنچاتا ہے، بارش کروا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش نہیں ہونے دیتا. یہ سب اسی کے اختیاری معاملہ. یکاد سنا برق، یہی بجلی کی چمک چاہے تو آنکھوں کو بھی اتر کر کے لے جائے. جو کل سارا رات دن کے نظام میں تکلیف کرتا جاتا، سب اس کا نظام چل رہا ہے. یہ سارے نظاموں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کی کارسازی میں کوئی غبار ہے؟ اس کی کارساز ہونے میں کوئی شبہ پڑ سکتا ہے؟ بابا لیکن تیل کی صفائی میں اور روشنی میں، اس کی چمک میں اندر کوئی شبہ نہیں پڑ سکتا. آگ لگنے کے بعد کی روشنی بھی شبہ نہیں پڑ سکتا. خدا کی کارساز ہونے میں کوئی شبے کی بات آ نہیں سکتی. دلائل دیتا جاتا ہے. دلائل ایک تقریر یہ ہے جس میں نے کہا ہے من السماء، آسمان سنائیے، آسمان اوپر والے نہیں ہیں، وہاں سے آتی برات اونچی جگہ پڑھے تعریف نور الوار میں. کل ما علاک بھو السماء، جو تمہارے اوپر ہے وہ کیا آسمان ہی کہلاتا ہے. اس لیے من السماء مدرمل ہے، من جبال کیا بدل ہے اس سے. آگے فیہا اور من بردن، دونوں سکتے ہیں جبال کی. بس تیسری نہیں نیچے آ جاؤ. واللہ خلق الدابۃ
اللہ نے پیدا کیا ہر دابی کو مما پانی سے، فمن من یمشی علی بطن، بعض پیٹ پر چلتے ہیں، من من یمشی علی رجلین، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، من من یمشی علی اربع، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، یخلق ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لقد انزلنا آیات مبینات والآیات من یشاء الی صراط مستقیم. بس حاضر کیا نکلا؟ پہلے انبیاء بھی، انبیاء کے ماننے والے بھی، اور یہ اگلی دلائل بھی کرے کہ کار سازی اللہ کا حق، وہ اسی کا حق ہے، اس کی کار سازی بالکل اسی ظاہر باہر، کوئی شبہ کی بات پیدا ہو نہیں سکتی. جس کے تیل کی صفائی میں اس کی آگ لگنے کی روشنی کے اندر کوئی شبہ کی بات رہ نہیں سکتی. خدا کی کار سازی میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. کار ساز اس کو سمجھو، غیب دان اس کو سمجھو، حاجت میں اس کو پکارو. ہاں جی، اثر یہ ہے سما کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جو اوپر ہو، جو اوپر ہو، یعنی خدا اتارتا ہے آسمان سما سے، یعنی اوپر سے. کہاں سے؟ بڑے بڑے پہاڑوں سے، جو بڑے بڑے پہاڑوں میں برد بھی موجود ہے. وہاں سے کیا کرتا ہے؟ بارش اتارتا ہے، کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں چاہے برسائے. پہاڑ کس میں چڑھاؤں پہاڑ آ گیا جی، پہاڑ کس اب دیکھیے بیچ میں ایک جگہ رہ گئی ہے. عقلی دلائل بھی ہو گئے، دلیل عقلی بھی ہو گئی، ایک نقلی بھی ہو گئی، دعویٰ بھی آ گیا. سورج جہاں ختم ہو رہی وہ نکالو، جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے سورج 5:5 نکالو. یا اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، یقین جانو سارے آسمانوں کا نظام، ساری زمینوں کا نظام للہ، ایک اللہ کی قبض میں ہے، بس اسی کی قبض میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے تمہارے حالات جس پر تم ہو، تمہارے سارے حالات کو بھی جانتا ہے. وَيَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم اللہ کی آگے پیش کی جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہارے سارے اعمال سے آگاہ کرے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ملک بھی اس کا، حالات جاننے والا بھی وہ، ہر شے کا جاننے والا بھی. یہی دعویٰ ہے نا، یعنی کار ساز بھی وہ، کار ساز بھی وہ، سارے حالات کا جاننے والا بھی وہ. اب سمجھو مسئلہ درمیان کر بھی کہا تھا، اور آخر کے میں نے کہا تھا آخر میں بھی دعویٰ آئے گا. دعویٰ یہ ہے جس دعوے سے ہٹانے کے لیے مشرک تومتے لگا رہے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں تمہارے مقتدا کو، تاکہ مقتدا سے دنیا ہٹ جائے اور مسئلے کو چھوڑ دے. ایسے بے ایمان. اب آؤ، دلیل نقلی ہو گئی، نقلی پر اعتراض، اس کا شبہ اس پر جواب. شبہ قرآن پاک والذین کفروا اعمال، اعتراض آتا ہے اگر تم کہتے کہ ہے آدمی ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، کارساز سمجھنے والے ہیں، اگر دلیل نقلی ہے تو ایسی دلیل نقلی تو اور بھی پیش ہو جا سکتی ہے. کیوں؟ لاکھوں کروڑے ہیں بے ایمان جو غیروں کو پکار رہے ہیں. کوئی مندروں میں پکار رہا ہے، کوئی مسجدوں میں پکار رہا ہے، کوئی کہیں پکار رہا ہے، کوئی یا شیخ کی وظیفے پڑھ رہا ہے، کوئی یا حسین کی وظیفے پڑھ رہا ہے. اگر اس کا نام ہے پھر تمہارے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کو بھی ہے جو غیروں کو پکارنے والے موجود ہے، پھر کیا کہو گے؟ سمجھا بات؟ یعنی تم نے کہا کہ ایسے مرد ہیں وہ انبیاء ہیں یا انبیاء کے ماننے والے جو اللہ کے پکارنے میں مصروف رہتے ہیں، خدا اس کے مقابلے میں اعتراض آتا ہے پھر ایسے بھی تو ملیں گے تمہیں جو خدا کے ساتھ غیروں کو پکارے، پھر کیا کہو گے؟ یہ کوئی دلیل بنا؟ یہ سوال کا جواب دے رہا ہے. اب ایک شبہ تھا کہ اس قسم کے لوگ وہاں بھی ملتے ہیں، ایک پارٹی ہے، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ہزار ہیں جو غیروں کو پکارنے والے بھی ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہیں، مسئلہ نہیں مانتے، غیروں کو پکارتے ہیں، ان کی اعمال کسراب بقیعۃ یصحبہ الزمان ماء، چھوڑ دو، حتیٰ کہ چھوڑ دو تب سمجھو گے. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ
لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اب دیکھیے وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر میرا جنہوں نے ہمارا مسئلہ نہیں مانا، اتنی روشنی والی بات نہیں مانی، سمجھو اتنی روشنی والی بات انکار کر دیا، کافرو اتنی روشنی والی بات، صاف بات، روشن بات انکار کر دیا، روشن بات، صاف خبر اتنی روشن بات تھی، بالکل روشنی والی بات، کافرو انکار کر دیا. ستر الحق عنادن ضد میں آ کر انکار کر دیا، حق پر پردے ڈالے. والذین کفروا جنہوں نے حق پر پردے ڈالے، اعمالہم کسراب ان کے اعمال ہیں سراب، بقیت ہو بھی صاف میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء گمان کر کو پیاسا پانی، گمان کر اس کو پیاسا پانی. دیکھو تم نے اب سراب کا لفظ تو واللہ علم سنا ہو، جانتے تو ہوگے، اتنا تو لفظ سنتے ہوگے. وہ جو ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، ریگستانی علاقے میں جو آدمی ہوتا ہے نا، دیکھتا ہے دھوپ میں آتی ہے نا جب ریت پر، ایسا مجھے تو ایک دریا بہ رہا ہے، بڑا صاف دریا بہ رہا ہے. ریگستانی علاقے میں کوئی آدمی دیکھے نا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے. ریگستانی علاقے میں دھوپ کے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں ریت پر، تو معلوم تو یہ ہو کہ دریا بہ رہا ہے، سمجھ گئے. ادھرو پیاسا ہو، جا رہا ہو تو دیکھتا ہو کیا سامنے ہے، خوب دریا ہے اور بڑی پانی صاف شفاف معلوم ہوتا ہے. ابھی جاؤں گا پانی بھر کر پیوں گا خوب اچھے طریقے سے. خدا کہتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں ان کو اپنے اعمال پر، نمازوں پر، اعمال پر ایسا سہارا ہوتا ہے، ہاں میں نیکی کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، بس کیا کہنا، جاتی اللہ کے آگے اپنے مقام پہنچے مجھے اتنی چیزیں مل جائے گی. جس کے یہ آدمی دیکھتا ہے شراب کو اور خیال کرتا ہے کیا کہنا، بڑے اچھا پانی ابھی جاتا ہوں، پانی پی لوں گا، آگے آتا ہے پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. یہی اعمال کرنے والا مشرک یہ اعتماد کر رہا تھا اپنے اعمال پر، آگے تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. حبطت اعمال یوم القیامت، کوئی عمل نہ رہے گا جس کے وہاں پانی کا نام و نشان نہیں. دھوکہ تھا اس کو دھوکہ تھا، نگاہوں میں پانی ہے، پانی نہیں تھا. اس کو دھوکہ تھا، میرے اعمال میں اعمال نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ جیسا کہ اس شراب والے آدمی کو آنکھوں کے دھوکے سے سمجھا کہ پانی ہے میں پانی پی لوں گا، اس طرح مشرک جو ہوتا ہے خدا کے کارستانی کو، خدا کی روشنی سے دور ہو جاتا ہے، غیروں کو پکار تو اس کو دھوکہ ہوتا ہے. میرے کو جو اعمال مل گئے وہ سارے اعمال بیکار ہو کر برباد ہو جاتے ہیں، کوئی عمل نہیں رہتا جس وہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے والذین کفروا جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا، یہ مسئلہ جو بھی بڑھ چکے ہو، کفروا جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا، مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا غیروں کو بھی کارساز سمجھتے ہیں یا غیروں کو بھی حاجت میں مکارتے. اعمال، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکاتیں، ان کے ساری نیکیاں کذراب سرسراب کے. میاں والے کہتے ہرن ٹنڈور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے. وہ ہرن ٹنڈور کہتے ہیں میاں والی لوگ، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا ہرن ٹنڈور کیا، تک نہیں پتا ہے خیال میں، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر شراب ہے ہی کوئی، ہمارے چھچ میں شراب ہے ہی کوئی نہیں. ہزارے میں کیا شراب ہے؟ شراب تب ہو کوئی ریت ہو بڑی، اور ریت بھی ہو سر کی شوائیں لگے. جہاں ریتلی زمین ہی کوئی نہیں وہاں شراب کیا بنے؟ شراب کے لیے ریت ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت صاحب کی طرف تو اس کا نام ہوتا تھا فرمایا شرابن ہرن ٹنڈور. یہ ہرن ٹنڈور پنجابی لفظ ہے، اسی بولی کو زبان کا لفظ ہے جس بولی میں یہ ہوتا ہے وہاں کا. شرابن ہرن ٹنڈور
یہ بقیتن ہو بھی چٹکل میدان میں ہے، یسب زمان ما گمان کرتا ہے پیاسا پانی، آتا ہے پتہ لگ گیا ہائے میری نگاہ نے غلطی کی، پانی کا تو قطرہ بھی کوئی نہیں۔ خدا کہتا ہے مشرک تو سارے عمل تیری نمازیں ہیں، تجھے بھی دھوکہ لگا ہے، تو آئے گا تو دیکھ کر تیری کوئی نماز نہ ہوگی، تیری سارے عمل کوئی نہ ہوں گے، تجھے پتہ ہائے مجھے دھوکہ لگا تھا۔ جب کہ شراب والے کو دھوکہ لگتا ہے پانی کا، تجھے دھوکہ لگا اپنے اعمال کے قبول ہونے کا۔ بچو آگے نیچے آ جاؤ، حتیٰ کو چھوڑو فی الحال، او کظلمات یا نرے اندھیرے، یہ اور مثال ہے۔ پہلی مثال وہ ہے، یہ میں جگہ ساری مشکل میں ایسے کر رہا ہوں۔ پہلی مثال وہ زہری روشنی تھی، زہری کوئی پانی والی ورنہ کچھ نہیں تھا، لیکن زہری تو نظر آ رہا تھا نا، نہیں سمجھے؟ زہری تو نظر آ رہا تھا نا۔ اب مثال قرآن وہ دیتا ہے زہری بھی کچھ نہیں، زہری بھی کچھ نہیں۔ او کظلمات نرے اندھیرے، ان کے اعمال، اعمالهم کظلمات، ان کے اعمال نرے اندھیرے۔ لو پہلے عمر وہ تو ظاہری اچھے تھے لیکن باطن میں کچھ نہ نکلا۔ ظاہری نمازیں تھی، روزے تھے، صدقے تھے، حج تھے، جو کبھی نشین جاتے تھے۔ حضرت صاحب جا رہے ہیں جی حج کے لیے، بڑے صاحب موری جائیں گے جی، حضرت صاحب رات نماز پڑھی ہے جی، حضرت صاحب نے یہ کیے، سارے اعمال ظاہری اچھے تھے، اندر میں بالکل برباد۔ اب وہ ملائیں جن کا ظاہر بھی گندا۔ او کظلمات فی بحر، ہو بھی ظلمات اندھیرے سمندر میں، سمندر بھی بڑا ہی گہرا ہو، یغشا موج، اس کو ڈھانپ لیا موجوں نے، فی من فوقی موج، اس کے اوپر اور موجوں، من فوقی سحاب، اوپر بادل ہی بادل ہو۔ آگے اذا اخرج یدہ، اندر سے نکالے اپنا ہاتھ، کوئی ہو سکتا ہے ایسے سمندر گہرے میں ہو، گہرے سمندر میں اوپر پانی پانی موجی موجی ہو، اوپر بادلوں کے اندھیرے ہو، اندر سے ہاتھ نکالے، لم یکد یرا، اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ سکتا، دوسرا کیا دیکھے گا؟ نہیں سمجھے؟ اپنے ہاتھ کو خود نہیں دیکھ سکتا، لم یرا، اپنے ہاتھ خود نہیں دیکھ سکتا، دوسرا کیا دیکھے گا؟ ہاتھ کا نکلا ایسے اندھیروں میں، اتنے اندھیروں میں تو پھر بھی کوئی روشنی تھی، یہ تو نہیں رہی اندھیرے اندھیرے۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو خدا کی روشنی نہ ہو، وَمَا لَهُ مِن نُور۔ آخر کا نکلا سمجھو، یہاں حضرت صاحب میرے فرمایا کرتے تھے، کہت الرحم کا ٹھنڈا لکھا ہوگا یہاں، ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں، چلو عورتیں چاہے تو تم ہی لوگ ہو، کیا کرے، سمجھانا پڑتا ہے، ان بے ایمانوں نے، ہندوؤں نے، مشرکو تمہارے سارے اعمال، تمہارے اعمال سے کوئی فائدہ تم نہیں ملے گی، اس لیے اپنے آپ کو قیاس نہ کرو۔ وہ نور پھیلاتے ہیں، اس چیز کو پھیلا رہے ہیں جو قرآن، جو اللہ تعالیٰ کی کراستان، یہ سارے نظام عالم سے ظاہر ہو رہی ہے، اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ حاصل کا نکلا دلیل لکھنے پر جو شبہ تھا کہ مشرکوں کے بھی اعمال تو وہ اس کا جواب دے گیا ہے، بیچ میں رہ گیا حتیٰ اذا جاء۔ میں اس لیے کہا ہے حتیٰ کو میں نے اس لیے لگایا ماں قبر کے ساتھ کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ حتیٰ ماں قبر کے لگتا ہے، پہلے آ رہا ہے سراب آنے کا ذکر، حتیٰ چل رہا ہے قیامت کا ذکر۔ اب تو نہیں مانتے، اب تو نہیں مانتے، حتیٰ اب لگ جائے گا، اب تو نہیں مانتے، اب تو نہیں مانتے، حتیٰ اذا جاءہ، جب آئے گا بند اللہ کے پاس، لم یجد شیئا، نہ پائے گا کوئی چیز، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ گدی نشین، کوئی نہ پائے گا۔ ووجد اللہ عندہ، خدا کو پائے گا، ووفاء حساب، خدا سے پورا حساب لے گا، واللہ سریع الحساب۔ اب سمجھ گئے؟ اب تو نہیں مانتے، وقت آ رہا ہے، ہائے مان جاتے، اچھا تھا، آ رہا وقت، ہاں کوئی پیر نہیں ہوگا، کوئی گدی نشین نہیں ہوگا، کوئی حضرت نہیں ہوگا، کوئی غیر نہیں ہوگا، وہاں ایک خدا کی ذات ہوگی، ایک مجرم ہوگا، وہاں
خدا کا تمام لے تچھا تفرق وہ بھی کتا رہا ہے. بس آگے چلو جی، ہو گئی سارے، آگے چلیے. 896 پر آ جاؤ. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ أَطَعْنَا وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. بس پھر زجر آ گئی منافقوں پر، پھر زجر آ گئی منافقوں پر، زجر آ گئی. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہتے ہیں یہ لوگ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ایک فریق میں نے ضمیر تھا عبادت کے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ نہیں ایمان لانے والے. یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں اطاعنا، لیکن پرلے درجے کے دشمن ہیں. اذا وإذا دعوا إلى الله ورسوله یعنی کو بلا جاتا اللہ کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فریق منهم رسول ایک جواب میں سے اعراض کرنے ہوتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ان کا حق ہوتا تیرے پاس آتے جلدی قبول کرنے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ ہم تو بے ایمان ہیں. منافق ہے نا بے ایمان، خدا کے میرے پیغمبر ہیں بے ایمان. ابھی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. خیا حق نہیں سمجھتے، حق سے معلوم ہے. امر تابو، یا ان کو حق میں شک پڑ گیا ہے. کوئی شک والی بات ہے؟ شک والی بات کیا ہے؟ اتنی بات ہے کہ پکارنا خدا کا حق ہے، کار ساز ہونا خدا کا حق ہے، ہر شے جاننا خدا کا حق ہے، کسی پیر کا حق تو اتنی بات ہے. پکارنا نظام عالم کے ذرے ذرے میں کار ساز ہونا اور جاننا یہ خدا کی صفت ہے، کسی بندے کی نہیں ہو سکتی. امر تابو، ہم یخافون یہ ڈرتے ہیں یخیف اللہ علیہ ورسولہ، خدا ان پر ظلم کرے گا، یہ رسول ان کو یہ ڈر ہے. ظلم نہیں کرتا کوئی بھی، یعنی بلا وجہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گی، بلا وجہ ان پر کوئی چیز نہیں ڈالی جائے گی. بل اولئک هم الظالمون، جی بات کوئی بلکہ خود یہ ظالم ہیں. اس کے مقابلے مومن کس سے بات؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ہاں مومنوں کی بات کیا جب راج اللہ کے رسول کی طرف لیحکم بینہم کرے ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن یہ کہتے ہیں ہم نے تو سن لیا، ہم نے تو کیا ہے اطاعت کی، پیغمبر مولا یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی کرتا ہے اور یخشى اللہ، ڈرتا رہتا اللہ سے، وَيَتَّقِهُ بچتا ہے شرک سے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم اٹھاتے اللہ کے نام کی پختہ بھی قسموں کا. کیا کہتے ہیں؟ لَنَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر تو نے حکم دیا ضرور نکلیں گے. کہتے تھے تو نے حکم دیا تیرے دان نکلیں گے. قُلْ لَا تُزْمُونَ، قسموں نہ اٹھاؤ. طاعۃ معروفۃ مطلوبہ، خبر معذوف ہے، اطاعت کرنی شریعت مطابق یہی تم سے مطلوب ہے. ان اللہ بما تعملون، قُلْ اللہ رسول وَإِن تَوَلَّوْا، اطاعت اللہ کے رسول کرو. اگر یہ منہ موڑے علیہ ما حملا، پیغمبر پر وہ چیز ہے جو برداشت کیا گیا. علیکم ما حملتم، تم پر وہ چیز جو تمہارے برداشت کی ہے. تمہارے اوپر پیغمبر کی اطاعت تھی، پیغمبر کا حق بیان کرنا تھا. وَإِن تُطِيعُوا تم اطاعت کرو گے راہ پالو گے. وَمَا رَسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بات اللہ جسے میں نے کہا ہے منافق اور مومن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہاں بالکل ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعزارہتے لا یستخلفون فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم ارتضی لهم ولیبدلوا من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. لا تحسبن الذین من الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر. وعدہ کر اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ وعملوا الصالحات، یہ عمل بھی اچھا. کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ اللہ تعالی ضرور ہی جانشینی دے گا ان کو زمین میں، جسے پہلے کو جانشین کیا تھا. جسے پہلے لوگ اللہ نے جانشین کیا، ان کو اللہ تعالی جانشین کرے گا. ایک بات. دوسری صفت، دوسری
دوسری کیا اللہ تعالیٰ کمال دے گا، مہربانی کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، مضبوط کر دے گا ان کے لیے دین ان کا، وہ دین جو اللہ نے ان کی پسند کر دیا، دین بھی ہو جائے گا پکا مضبوط. 2 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تبدیل کر دے گا خوف کے بعد ملک میں امن ہی امن ہو جائے گا. کتنوں کہتی جانشینی 1، خلافت، دین کی مضبوطی 2، امن خوف کے بعد امن کی صورت 3. لیکن شرط یہ ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ ملک والے مجھے ہی پکاریں، میرے ساتھ کسی پیر فقیر کو شریک نہ بنائے پکارنے میں نے یہی میری شرط ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جملہ مترجمہ ہے جو کفر کا ہو جائے گا وہ واضح. وَأَقِیمُوا یعنی اقول لهم میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں شرک بھی نہ کریں، اور یہ بھی کہ تم قائم کرو نماز کو، 2 زکات کو، اطاعت کرو پیغمبر کی، لعلکم ترحمون. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، نہ گمان کر تم کافروں کو عاجز کر زمین میں. اہم پہ انسان یہ گمان نہ کر کے کافر خدا کو عاجز کر دیں گے، عاجز نہیں کریں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا برا جگہ لوٹنے کی اب آؤ. یہ بشارت ہو گئی نا مومنوں کے لیے. تھوڑا سا آخر میں ڈراوا آ گیا، لا تحسبن کے ساتھ ڈراوا آ گیا کافروں کو. اب دیکھیے جی، اس قسم کا تیل ہو، اس قسم کے تیل کی روشنی اگر آگ لگے، جتنا وہ روشنی ہوگی بلا شک و شبہ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی شکوک نہیں ہوتے. خدا کی نور توحید کے اندر بھی کوئی شبہ کی بات تو صاف ہے. تھوڑا مسئلہ بیچ میں آباؤ، یہ وعد اللہ غزنی منافقوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے یہ نہ مصطفی وعد اللہ، منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کے لیے بشارت ہے. یہ جگہ ہے جہاں شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت منظور ہے، حضرت علی کی خلافت، حالانکہ اتنا جھوٹ ہے آدمی کچھ سوچے، سوائے صدیق اکبر اور فاروقی دور کے سوا باقی کسی مقابلے سچی آتی نہیں. حضرت علی کے زمانے میں بدامنی ہو چکی تھی، حضرت علی کے معاویہ کی جنگیں ہو چکی تھی، حضرت علی مرتضیٰ کے حضرت صدیقہ کی جنگ ہو رہی تھی، آپس میں صحابہ لڑ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے آپس میں. بجائے خوف امن کے خوف کی صورت پیدا ہو چکی تھی. بعض صحابہ بالکل قوم کاروں میں گھس گئے تھے، کہتے یا اللہ یہ کیا فتنہ برپا ہو چکا ہے. لہذا اس لیے قرآن پاک جن الفاظ کو بیان کر رہا ہے وَلَيُبَدِّلْنَ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کے الفاظ، یہ تو وہاں صادق ریا. اس لیے اگر صحیح بات یہ ہے صادق آتا ہے تو صرف صدیق اکبر اور فاروق کی دور ہے. واقعہ میں ایسی خلافت، اس قدر امن، اس قدر کے دین کی مضبوطی پختگی پھر مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی. امن تھا، کوئی ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ دیکھیے تھوڑا سا صدیق اکبر کے بعد دور میں ہوا ہے مسیلمہ کذاب کا، کچھ مانعین زکات کا، کچھ اس قسم کے لوگ ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کا سواہ ہو گیا. ملک ایک لیبر پر آ گیا، ٹھیک چل پڑا ہے. فاروق اعظم آئے، ترقی کرتے گئے، ترقی کرتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے. ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی حلفشار تاریخ دیکھے ایک بھی واقعہ معلوم نہیں ہوتا جو آپ اس میں حلفشار ہوا ہو، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی بغاوت، نہ کچھ نہیں. تو لہذا یہ تینوں صرف ٹکراتی ہے، ان 2 خلیفوں پر زیادہ صادق آتی ہے جن کو شیعہ برا کہتے ہیں. حضرت علی کی خلافت کے ساتھ کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی. بہرحال میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں اس میں منافق بھی ان کے مقابلے میں مومنوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. اب دیکھیے آپ نے پھر آگے جی قوانین، میں نے کہا قوانین کے 2 بار ذکر آئے گا، یہ دوسری بار قوانین کا ذکر آ گیا ہے. ثلاث مرات